نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ شعبان المعظم کے عظیم مہینے کے پیش نظر اس مہینے کی مناسبت سے ہم نے نوافل اور اذکار، روزوں کا بیان اور فضیلت اور 25ویں شب کے 6 نوافل کے بارے میں بھی آپ کو پچھلی حدیث میں بیان کیا تھا۔ آج ہم ان عقائد باطلہ کا رد کرنے جا رہے ہیں جو معصوم عوام الناس کے دلوں میں ابہام پیدا کرتے ہیں، انہیں عبادات سے روکتے ہیں اور اس خیر کثیر سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس رات میں پوشیدہ ہے۔ کبھی اس رات کی فضیلت اور عبادات کو بدعت قرار دیا جاتا ہے تو کبھی اس کو احادیث ضعیفہ پہ مبنی قرار دیا جاتا ہے اور فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اہم اصول احادیث کو عام فہم انداز میں سمجھا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ احادیث قابل عمل اور درست ہیں جو شب برات یا 15ویں شب کی فضیلت اور اس کے قیام پر دلالت کرتی ہیں۔ ضعیف احادیث کے بارے میں اگین آپ کو انفارم کیا جا رہا ہے اور علم دیا جا رہا ہے کہ احادیث ضعاف احکام میں قیاس پہ مقدم ہوتی ہیں، یعنی احادیث ضعیفہ قیاس پہ مقدم ہوتی ہیں۔ یہ احادیث ان کو فضیلت ہوتی ہے قیاس کے اوپر، جو کہ ایک اہم اصول ہے اسلام کا، اسلامک فقہ کا۔ اس کے قائل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہ ہو، اس کے جواز و عدم جواز میں احادیث ضعیفہ اور قیاس کے درمیان اختلاف ہو، تو احادیث ضعیفہ پہ عمل کریں گے اور قیاس کو چھوڑ دیں گے، یعنی ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ فضائل کے باب میں تو خصوصاً ضعیف احادیث پہ عمل کیا جاتا ہے، یہ ایک مسلمہ اصول ہے جس کے بڑے بڑے امام قائل ہیں۔ ان کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کا بھی بعض احادیث ضعیفہ پہ عمل رہا ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا ضعیف احادیث پہ عمل پر یقین رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کے بارے میں حدیث کو ضعیف قرار دینے پہ کہا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پہ بدعت کہا جاتا ہے اس رات کو جاگنے کو۔ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نصف شعبان کی رات شب برات کو پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور انسان کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند وزار میں بھی ہے، ابی عاصم میں بھی ہے، ابی بکر میں بھی ہے اور کامل ابن عدی کے اندر بھی ہے۔ ابن عدی نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ محدثین کرام کا اصول یہ ہے کہ جب حدیث منکر کے شواہد مل جائیں تو اس کی نکارت زائل ہو جاتی ہے اور اس حدیث کے متعدد شواہد موجود ہیں۔ اس حدیث کو معاذ بن جبل سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ ابن ابی عاصم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں، ابن حبان میں، اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ نقل کی گئی۔ جب کثیر راویوں کے ساتھ اور مختلف کتابوں میں ایک حدیث کو نقل کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کی نکارت بھی زائل ہو جاتی ہے اور ساتھ میں وہ صحیح قرار دی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی روایت ہے، اس کو ابن ماجہ میں روایت کیا گیا، ابی عاصم میں روایت کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند وزار میں اس کو روایت کیا گیا، ابو ثعلبہ سے ابی عاصم کے اندر روایت کیا گیا، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں روایت کیا گیا، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ مروی ہے حدیث، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں۔ اب آتے ہیں غیر مقلدین کے سب سے بڑے محدث شیخ ناصر الدین البانی، جو فرماتے ہیں کہ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان ترک کے سبب بلا شک و ریب یہ حدیث صحیح ہے۔ صحت تو اس سے بہت کم تو اس پہ بھی ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ حدیث قسم کے ضعف سے سلامت ہو، جیسے کہ یہ حدیث سلامت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ عام فہم الفاظ کے اندر اس حدیث کو جب اتنے سارے راویوں نے بیان کیا مختلف کتابوں کے اندر احادیث کی، تو یقیناً یہ صحیح قرار پائے گی، اور اس کی صحیح ہونے کی سند امام جو کہ بہت بڑے ہیں غیر مقلدین کے محدث کہلاتے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی بھی اسی کے قائل ہیں کہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان دلائل کی روشنی میں شب برات کو جاگنا ایک مسنون عمل ہے اور ایک بہترین عمل ہے، اور یہ موقع ضائع نہ کریں، خوب عبادت کریں
اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ جزاک